إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سامعین محترم، ماہ ربیع الاول دا پہلا جمعہ اور اے ربیع الاول دا مقدس اور بابرکت مہینہ، جس ماہ مقدس دے اندر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت با سعادت بھی ہوئی، اور جس ماہ مقدس دے اندر میرے نبی دی بعثت بھی ہوئی۔ بعثت دا مطلب اللہ دے نبی نے جب 40 سال بعد نبوت دا اعلان فرمایا تو وہ بھی ربیع الاول دا مہینہ ہے، اور او ہجرت دا مبارک سفر جڑا سفر دے کولو شروع ہویا ہے، اور جب اللہ دے نبی مدینہ پاک پہنچن تو وہ بھی ربیع الاول دا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ اور پھر میرے محبوب پیغمبر دی وصال مبارک وہ بھی اس ماہ مقدس ربیع الاول دی 12 تاریخ نو اے ساریاں چیزاں اللہ رب العزت نے اس مہینے دے نال جوڑ دیتی ہیں، تو انشاءاللہ میں کوشش کرسا۔ ہجرت دا بیان تو ہو چکا ہے، آپ دی ولادت، آپ دی بعثت اور آپ دا وصال، آپ دی وفات مبارکہ، اس ربیع الاول دے جمعہ دے اندر تذکرہ کرن دی کوشش کرسا۔ لیکن ایک چیز اپنے ذہن دے اندر بٹھاؤ کہ اسا لوگ اے سمجھتے ہیں کہ میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء دی ولادت با سعادت ماہ ربیع الاول دے اندر جو ہوئی، شاید ربیع الاول ہی میرے نبی دی آمد دے نال برکت والا بن گئی ہے۔ نہیں، میرا اے ایمان اور میرا اے عقیدہ نہیں۔ میرا محبوب پیغمبر ماہ ربیع الاول دے اندر آئے، جس گھڑی چاہے، جس لمحے چاہے، او لمحہ بھی برکت والا، اور او لمحہ جس دن نے چاہیا او دن بھی برکت والا، او دن جس ہفتے چاہیا او ہفتہ بھی برکت والا، او ہفتہ جس مہینے چاہیا او مہینہ بھی برکت والا، او مہینہ جس سال چاہیا او سال بھی برکت والا، او سال جڑی صدی چاہیا او صدی بھی برکت والی۔ بلکہ میرا ایمان، میرا عقیدہ، میرا نظریہ ہے کہ میرا محمد جب آیا تو میرے نبی دے آمد تو بعد اللہ نے سب زمانے نو برکت والا بنا دیتا۔ خیر القرون، بہترین زمانہ ہو گئی ہے، ورنہ میرے نبی دی آمد تو پہلے یہ جہلیت دا زمانہ ہے، جس نو دور جہلیت آدے ہن۔ یہ میرا نبی آیا تو میرے محبوب نے آ کے اس نو دین اور علم دا زمانہ بنا دیتا اور خیر القرون بنا دیتا۔ تو میرے نبی دی آمد، میرے نبی دی سیرت اس آیت دے اندر ذکر ہوئی ہے، جس دا میں تلاوت کی تھی۔ اللہ فرماندہ ہے
فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم، لقد جاءکم، البتہ تحقیق آیا تمہاری طرف رسول۔ اور میرے مسلمان بھائیوں، اے رسول آیا تو ربیع الاول دے مہینے دے اندر، لیکن اے او رسول میرے پاک پیغمبر محمد کریم دی ذات ہے کہ اللہ رب العزت نے اجن کائنات نہیں بنائی، زمین و آسمان نن بنائے، میرے نبی دے تذکرے اس تو پہلے بھی اللہ شروع فرما دیتے ہیں۔ عالم ارواح دے اندر نبیاں دیا روحانو جمع کیتے اللہ نے، اور فرمایا اذ اخذ اللہ میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب وحکمہ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرنہ۔ اے اللہ دے نبی دا تذکرہ ہو رہی ہے، اگر دوجے لفظ میں یہ آکھاں اللہ کائنات بناون تو پہلے دو جلسے کیتے، جو خطاب کیتے۔ پہلے خطاب دے اندر اللہ نے لوگوں کو اپنی ربوبیت منوائی، اپنا خدا ہونا منوایا، اور لوگوں مخاطب کر کے فرمایا الست بربکم، کیا میں تھوڑا داتا ہاں کہ نہیں؟ کیا میں تھوڑا رب ہاں کہ نہیں؟ کیا میں تھوڑا پالن ہار ہاں کہ نہیں؟ کیا میں تھوڑی بگڑی بناون والا ہاں کہ نہیں؟ کیا میں تھوڑا پالن والا ہاں کہ نہیں؟ ساری مخلوق نے یک زبان ہو کے آکے قالو بلا، کیوں نہیں مولا، کیوں نہیں اللہ، تو ساڈا رب ہے، تو ساڈا معبود ہے، تو ساڈا الہ ہے، تو سانو پالن والا ہے، تو سانو پیدا کرنے والا ہے۔ اور اس وعدے دی یاد دہانی اللہ پورے قرآن کریندا رہ گئی ہے۔ اے وعدہ اللہ نے کائنات بنن تو پہلے تھوڑے میرے کو لیا، اور پھر اس وعدے دی یاد دہانی پہلی آیت قرآن دی، فرمایا الحمدللہ رب العالمین۔ فرمایا جلے قرآن دی پہلی آیت پڑھو تا تھانو اپنا عالم ارواح دے اندر کیتا ہویا وعدہ یاد آ ونجے کہ تساں اللہ نو اپنا رب من کے آئو، اللہ دی ربوبیت دا اقرار کر کے آئو۔ پھر قرآن چلتا جاندے یو وعدہ یاد نواندہ جاندے، فرمایا اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اپنے رب دی عبادت کرو جس رب نے تھانو پیدا کیتے۔ قرآن چلتا جا رہی ہے، یو وعدے دی یاد دہانی کرندا جا رہی ہے۔ فرمایا ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ اور اے وعدہ اللہ نے پہلا لیا عالم ارواح دے اندر، پہلا اللہ دا خطاب ہے جڑا اپنی ربوبیت منوائی ہے، اپنا خدا ہونا منوایا ہے، اپنا الہ ہونا منوایا ہے، اپنا معبود ہونا منوایا ہے۔ اور دوسرا وعدہ اللہ نے نبیاں دیاں روحاں نو جمع کیتا، نبیاں دیاں روحاں نو خطاب کیتا، اور انبیاء علیہ السلام دی ارواح نو اللہ نے جڑا خطاب کیتا ہے، انہاں کول اپنی ربوبیت
ربوبیت اپنی ربوبیت دا اعلان تے دعویٰ نہیں، اپنی ربوبیت نہیں منوائی، کیونکہ اللہ تو نبی بناونا بھی اسے نو آئی جس نے اللہ دی ربوبیت دی پہچان آئی۔ اس واسطے اللہ نے انہاں کل جڑا وعدہ لیے، مخصوص وعدہ لیے، او اے لیے کہ میرے محبوب پیغمبر دی نبوت انہاں کل منوائیے، میرے نبی دی نبوت انہاں دے سامنے بیان کیتی ہے، میرے نبی دی نبوت دا اعلان فرمایا ہے۔ کیا فرمایا؟ فرمایا اذ اخذ اللہ میثاق النبیین، او آدم، او موسیٰ کلیم اللہ، او عیسیٰ روح اللہ، او نوح نجی اللہ، او اسماعیل ذبیح اللہ، او ابراہیم خلیل اللہ، اللہ نے 1,24,000 کما پیش انبیاء علیہ السلام نو اے وعدہ فرمایا، خطاب فرمایا، اور انہاں کل وعدہ لیا میثاق النبیین۔ سنو مسلمانوں، وعدہ کیا آئی؟ وعدہ اے لیا اللہ نے کہ میں ہو سکدے تھوڑے زمانے دے اندر، ہو سکدے تھوڑی نبوت دے اندر، ہو سکدے تھوڑی نبوت دے موقع دوتے میں تھوڑے واسطے، میں تھوڑے زمانے دے اندر اگر محمد نو بھیج لیتا، سونے نبی نو بھیج لیتا، کملی والے نو بھیج لیتا، آقا نو بھیج لیتا، تو آج میرے نال وعدہ کرو کہ اس محمد دے اتے ایمان لے آسو، اس محمد دا کلمہ پڑھ سو صلی اللہ علیہ وسلم۔ ذرا قرآن دے الفاظ سے غور کرائے نا، فرمایا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، میرے نبی دوتے ایمان لے آسو، میرے نبی دی مدد تے نصرت کرے سو، میرے نبی دے محتاط ہو بے سو۔ اس واسطے میرے مسلمان بھائیوں، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو تورات دے اوراق ملے نا، میرے نبی پاک کو لے کے آ گئے نا، حضرت عمر دا خیال ہے اللہ دے نبی تورات دے حوالے نہیں دے رہا دینا، تو میں تورات دے ورکے لے ویسا اللہ دے نبی خوش ہو ویسے نا، حضرت عمر نبی پاک دے سامنے پڑھن لگ گئے نا، اللہ دے نبی دے چہرے دوتے غصے دے آثار نمودار ہون لگ گئے نا، آپ دا چہرہ سرخ ہون لگی ہے۔ سیدنا صدیق اکبر نے پہچان کی دے کہ میرے محبوب نو عمر دی ادا پسند نہیں آ رہی، تورات دا پڑھنا پسند نہیں آ رہا، میرے محبوب پیغمبر دا یار غار صدیق اکبر، آپ دے رازدار، آپ دی ہر ادا نو پہچانن والا، اشارہ نو سمجھن والا، صدیق اکبر دے سکلت کا امو کا، او یا عمر، او تیری ماں تینو گم کرے، او میرا عمر ذرا اپنے نبی دے چہرے در نہیں ویدہ تورات پڑھی جا رہی ہیں، تورات دا مطالعہ کیتی جا رہی ہیں، تورات پڑھی جا رہی ہیں۔ حضرت عمر تورات دے ورکے پھینک نہیں دینا اور نبی پاک دے سامنے بے دوزانو بے دن اور انہ کلمات نو دہراون لگ ویندن، رضیت باللہ ربن و بالاسلام دینن و بمحمد رسول النبی، رضیت باللہ ربن و بالاسلام دینن و بمحمد رسول النبی۔ اے کلمات پڑھ دے رہ گئے، میرے محبوب دے چہرے تو غصے دے آثار ٹھنڈے ہو گئے، اللہ دے نبی دے چہرے تو غصے دے آثار ختم تھی گئے، اور پھر فرماون لگے او عمر تو میری محفل تلواب تورات لے آئے، تورات دے تو ورکے پڑھدا پیئے، لیکن تینو اس گل دا پتہ کوئی نہیں، میری نبوت دے زمانے دے اندر اگر موسیٰ کلیم اللہ بھی آونے لما وسیہو الا اتباعی، اس دے کل بھی گنجائش کوئی نہ ہو سی کہ وہ اپنے کلمہ پڑھواوے، اپنے بنی اسرائیلیاں دا نبی بن کے آوے۔ فرمایا میرے زمانے نبوت چا موسیٰ کلیم اللہ بھی آ گیا تو میرا کلمہ پڑھ کے میری اتباع کرے سی، او تورات کیا ہے کلیم
کلیم اللہ بھی میرا مقتدی ہو سی تے میں اس دا مقتدا ہو سا اور کیوں نہ ہویا اللہ آون تو پہلے وعدہ لے لیے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ اور یہ وجہ کہ جیڑا نبی آندہ رہ گئی ہے ہر نبی کریم دا تذکرہ کریندہ رہ گئی ہے نبی پاک دا ذکر خیر کریندہ رہ گئی ہے موسیٰ کلیم اللہ دا تورات دا مطالعہ کرو موسیٰ کلیم اللہ دی تورات اللہ دے نبی دا تذکرہ کریندی رہ گئی ہے ذکر کریندی رہ گئی ہے موسیٰ علیہ السلام اللہ دے پاک پیغمبر دے تذکرے کریندے رہ گئے اور سنو میرے مسلمان بھائیو مشکات شریف دی حدیث ہے میرے محبوب پیغمبر ایک رستے کو لوگ گزر رہے ہیں اللہ دے نبی نے ایک گھر چو رومن دی آواز سنی ہے اللہ دے نبی نے فرمایا کیوں ہے گھر والے رو رہے ہیں یا رسول اللہ اے یہودی دا گھر ہے اور ایدہ جوان بیٹا مرض موت دے اندر ہے آخری وقت ہے نا اور اللہ دے نبی فرمایا چلو یہودی ہومن پہ انسانیت دے ناتے انہ دے غم میں شریک ہو ویندے آئیں انہ دے دکھ چساں شریک ہو ویندے آئیں اللہ دے محبوب پیغمبر بیمار پرسی واسے چلے گئے نا او مسلمانوں یاد رکھو میرے نبی دی سیرت نو یاد رکھو آج تا سارا بھائی بیمار پیاؤں دے بیمار پرسی واسے نہیں جا رہے آج تو اماں بیمار پئیے ترس رہی ہے میرا بیٹا کرنا سی لیکن بیٹے نو فرصت ماں دے پچھن دی نہیں مل دی پئی آج تو باپ بیمار پیے ہے باپ دی خدمت کرن دی بیٹے نو فرصت نہیں مل دی پئی آج تو اماں رو رو کے دنیا تو چلی گئی ہے بیٹے نو فرصت نہیں ملی جو اپنی ماں دی خدمت کرے مسلمانوں آج تے دنیا دے اندر باپ بھی رو رہے ہیں بیٹے خدمت کرنے والے کوئی نہیں دوستان نال ساری رات گزار چنی دینا دوستان نال سارا وقت گزر بیندے لیکن ماں باپ واسطے وقت کوئی نہیں بس گھر دے بزرگاں واسطے وقت کوئی نہیں سنو اسا اس نبی دے کلمہ پڑھنے والے ہیں اس نبی دے امتی ہیں جڑے نبی نو پتہ لگیا جو کوئی کافر بیمار ہو گئی ہے تو اللہ دے نبی انسانیت دے ناتے نال اس دے کول بھی چلے ویندے آنا اس دی ہمدردی واسطے بھی چلے ویندے آنا وہ عورت جیڑی عورت نبی پاک دے نال روزانہ زیادتی کر دی آئی میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء نو پتہ لگے وہ عورت بیمار ہو گئی ہے اللہ دے محبوب پیغمبر بیمار پرسی واسطے چلے گئے نا میرے محبوب پیغمبر نو جلے عورت وے دی ڈر گئی ہے کہ اللہ دے نبی آج بدلے لوانا ہے نا میں روزانہ گستاخی کر دیا ماں سنو میرے مسلمان بھائیو وہ عورت جب ڈرن لگی ہے میرے نبی نے فرمایا ڈر نہیں او تیرا کم آئی تیرا ظرف آئی تو جو کری دی رہ گئی ہے میں محمد تے بڑھڑی عورت دی بیمار پرسی کرن واسطے آیا اس بیماری دے حالت دے اندر اگر تیرا کوئی کم ہوئے تو میں بھی حاضر ہاں میرے صحابہ بھی حاضر ہیں نا مسلمانوں اسا اس نبی دے کلمہ پڑھن والے ہیں اسا اس نبی دی آمد دے تذکرے کر رہے ہیں اسا اس نبی دیاں خوشیاں منا رہے ہیں لیکن ذرا اے تو ویکھو نا صرف دکان سجاون نال اس نبی دی آمد دا حق نہیں پورا ہوندا صرف مکان دوتے بتیاں لاون نال اس نبی دی آمد دا حق نہیں پورا ہوندا میرا مسلمان تو بتیاں لا نہ لا تو جھنڈیاں سجا نہ سجا رب کعبہ دی قسم میرا محمد آئے میرے محمد دی سیرت اپنا چاہ میرے نبی دا طریقہ اپنا چاہ رب تینو ڈوہاں جہانہ دی کامیابی عطا فرمیسی رب تینو ڈوہاں جہانہ دی منزل عطا فرمیسی رب تینو ڈوہاں جہانہ دی عزت عطا فرمیسی میرا سوال ہے میرے مسلمان بھائیو بلال نو اتنی بڑی عزت مل گئی ہے جو صحابہ سردار آ کے پکار دینا بلال نو اتنی بڑی عزت مل گئی ہے حالانکہ مال بھی کوئی نہیں دولت بھی کوئی نہیں گھر بھی کوئی نہیں حسن بھی کوئی نہیں کوئی چیز کوئی نہیں لیکن وہ بلال
وہ بلال دل نبی پاک دا غلامی چاہے رب اتنیاں عزتاں دے دیتیاں نہ رنگ در نہیں ویکھا مال در نہیں ویکھا دولت در نہیں ویکھا بلکہ اتنیاں عزتاں دے دیتیاں چلدا زمین تے جتیاں دی آواز جنت دے اندر پہنچا دیتی ہے اس واسطے میرے مسلمان بھائیو بڑا سونا نعرہ لگ دے میں نے نعرہ بڑا پسند ہے کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے بڑا اچھا نعرہ ہے اصل چیز مسلمان دے اندر یہ ہونی چاہیے کہ نبی دی غلامی دوتے جو کچھ بھی قربان کرنا پوے مال قربان کرنا پوے جان قربان کرنی پوے اولاد قربان کرنی پوے سب کچھ لٹا دے وے اے جذبہ ہوئے صحابی رسول ایک دیار چادر کر کے آئے رنگ ذرا سرخ ہے اللہ دے نبی نے فرمایا کہ جہیں چادر کیتی ودیں کہ جہیں چادر کیتی ودیں بس اللہ دے نبی نے ایو کچھ فرمائے اور جلدی جلدی گھر چلا گئی ہے فوراً اپنی چادر اٹھائیے اپنی چادر لہائیے تنور دے وچ سٹ گتی ہے جلا دیتی ہے راکھ تے سوا بنا دیتی ہے واپس آ گئی ہے اللہ دے نبی نے فرمایا چادر کوئی نہیں کدے گئی ہے آدھا یا رسول اللہ گھر گیا ہاں میں اس چادر نو تنور جلا دیتے میرے نبی نے فرمایا سرخ رنگئی عورتاں نو دے دیتیوں بیا عورتاں دے قابل آئیو عورتاں دے واسطے مناسب آئی لیکن مرداں دے واسطے مناسب نہیں آدھے یا رسول اللہ جیڑی چادر تھوان کو پسند نہ ہوئے او تنور جلن دے قابل میری بیوی دے کرن دے قابل بھی نہیں میری بچیاں دے کرن دے قابل بھی نہیں میرے استعمال دے قابل بھی نہیں اللہ دے نبی نے میں ایک عورت دے کول پوچھا چا کنگن پائی ودی آئی فرمایا انہاں کنگنا دی زکاة ادا کیتی ہے نہیں کیتی آدھی یا رسول اللہ نہیں کیتی میرے محبوب نے فرمایا میں انہاں کنگنا نو انج دے ویدہ پیاں میں نو تا ایمیں لگ دے تو جہنم دے کنگن پائی ودی ہیں بس اس عورت نے انہاں کنگنا نو پھینک دیتے اللہ دے نبی فرمایا اٹھا لے اور اپنی زکاة ادا کر کے استعمال کر لے اور عورت جواب چاہ دیئے نہیں یا رسول اللہ دیڑی شاید تھوان کو نا پسند ہے وہ مٹی تا مل سک دیئے میرے ہتھاں دوبارہ نہیں آ سک دی نبی دی غلامی نبی دی اطاعت اللہ دے نبی ایویں گزرے نبی پاک دی ایک مکان تے نظر پہ گئی ہے بڑا خوبصورت مکان انجمایا کھانچا کوٹھی بنی ہوئی ہے میرے محبوب نے پوچھا ہے کہیں دیئے صحابہ نے سے فلانے انصاری ملک خان سا صحابی دیئے امیر فلان صحابی دیئے میرے نبی نے فرمایا یار سانو اللہ نے نہ مکان تے کوٹھیاں واسطے تو نہیں بھیجا اپنی عبادت واسطے بھیجا ہے اساں کیڑے کمچ لگ گئے ہیں بس نبی پاک نے ایسے جملے آکنچا جتھو صحابہ نو پتہ لگی اللہ دے نبی نو اے مکان پسند نہیں آیا نبی پاک نو اے مکان بناونا اتنا اچھا نہیں لگا اور وہ انصاری اس وقت موجود کوئی نہیں دل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے یار نو دسایا گئی ہے کہ اس طرح اللہ دے نبی نے تیرے مکان نو ناپسند کیتا ہے اللہ دے نبی کو پوچھ دنی یا رسول اللہ کیا خیال ہے ہن میں کیا کراں اپنے مکان دے نال نہیں گھر گیا اپنے مکان نو گرا دیتا ہے ڈھا دیتا ہے بات تھوڑی میری طرح نمبر بناون بھی نہیں آ کھڑوتا یا رسول اللہ جڑا مکان ناپسند آئے میں او تھوڑا بس حکم دے مطابق تھوڑی خواہش دے مطابق میں مکان گرا دیتا ہے میرے محبوب نو دسئی نہیں مکان گرا چھوڑے کئی عرصے بعد اللہ دے نبی دا پھر اسے رستے کل گزر ہویا فرمایا وہ مکان نظر نہیں آدھا پیا یا رسول اللہ او تجلے اس نو پتہ لگے اے مکان توانو اچھا نہیں لگا او آدھے جڑی چیز اللہ دے نبی نو پسند نہ ہوئے میں اسے چھ رہونا بھی برداشت نہیں کریندا اس مکان گرا چھوڑے اس مکان ڈھا چھوڑے اس مکان نو زمین نال ملا چھوڑے خیر میرے مسلمان بھائیو غلامی رسول دے اندر موت قبول بعد چونی چاہی دیئے پہلے نبی دی سیرت نبی دا حکم مثلا نبی دا سب تو اعلیٰ تے بہتر تے عرفہ حکم ہے اللہ دے نبی فرمان دیں جعلت قرۃ عینی فی الصلاة
لوگو نماز میری اکھاں دی ٹھنڈک ہے، نماز میرے دل دا سرور ہے، نماز میرے دل دا سکون ہے، نماز میرے دل دی راحت ہے، نماز نال میرا سینہ ٹھر ویندے۔ اور مسلمانوں میں اس نوجوان نو تا منسا جڑا نوجوان آدے مینوں نبی دی غلامی چ موت قبول ہے، میں اس دے سامنے درخواست کرے سا کہ موت بعد چ نبی دی غلامی چ قبول کرے، نماز پہلے قبول کر چا، نماز پہلے قبول کر چا۔ میرے محبوب نے فرمایا او لوگوں سنو، رب نے تھانوں مال لیتے اس دی زکات ادا کرو۔ اگر ایک بندہ اے نعرہ تو لین دے، اے آواز تو لین دے، اپنے نوجوانہ دی قیادت کر دے، آدھے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، ہاں ضرور ہونی چاہیے۔ واللہ بندے دی قیمتی جان اوہ ہے جڑی نبی دی عزت تے قربان ہو گئی ہے، جڑی نبی دی ناموس تے قربان ہو گئی ہے۔ رب کعبہ دی قسم، اس تو بڑی شہادت کوئی نہیں، اس تو بڑی عظیمت کوئی نہیں، اس تو بڑا مرتبہ کوئی نہیں جو نبی دی عزت تے ناموس تے ساری جان قربان ہو ونجے۔ نبی دی واہ عزت واسطے مسلمانوں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین دے جذبات تو دیکھو۔ عورت آ گئی ہے، یا رسول اللہ میرا معصوم بچہ قبول فرماؤ۔ نبی پاک فرمائے اس بچے دا تا کوئی کم نہیں۔ آدھی ہے یا رسول اللہ میرا بچہ ایک مجاہد دے حوالے کرنا چاہ، جس طرف تھواری طرف تیر آ رہے ہیں او تیر تلوار میرے بچے نو لگوے سی، تھواری جان تا محفوظ ہو ویسی، تھواری جان تو بچ ویسی نہ تیران دے کولوں۔ اور اسی غزوہ احد دے اندر دلے کھلبلی مچ گئی ہے، اڈو بھی حملے ہو گئی ہے، اڈو بھی حملہ ہو گئی ہے، دونوں طرفوں حملہ ہو گئی ہے۔ اللہ دے نبی تے حملہ سارا کافرہ نے رکھ لیتا ہے۔ صحابہ نبی پاک دے اگے آویں دن ایک شہید ہو گئی ہے، دوسرا شہید ہو گئی ہے، تیسرا شہید ہو گئی ہے۔ اور اس طریقے نال کہ ان اگو ہاتھ نال تیر جھلی دینا او ہاتھ ختم ہو ویندے، دوسرا ہاتھ اگے کر دینا او ختم ہو ویندے، پھر سینہ اگے کر دینا سینہ چھلنی ہو ویندے، پھر اپنی کنڈ پھیر نہیں دینا، اور ہاتھ پیر کنڈ پورے وجود نو زخمی کراون تو بعد شہید ہو ویندے نبی دے واسطے کہ اللہ دے نبی دوتے تکلیف نہ آوے، اللہ دے نبی نو کوئی تیر نہ لگے، اللہ دے نبی تک کوئی پتھر نہ پہنچے۔ مسلمانوں بڑا اچھا نعرہ ہے، اے نعرہ میں نو بڑا پسند ہے کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ موت دا معنی ہے نبی دی عزت واسطے جان دیونا، نبی دی غلامی دے اندر حرمت تے مر مٹنا، ضرور مر مٹنا چاہیے، جوان دا جذبہ ایو ہونا چاہیے، کیونکہ میرے نبی نے فرمایا، میرے محبوب نے فرمایا لوگوں تھوڑا ایمان اتنے تک مکمل نہیں ہو سکتا جتنے تک تھوانو اپنی جان تو زیادہ بھی اللہ دے نبی پیارے نہ ہوئے نا، اللہ دے نبی نال جان تو بھی زیادہ محبت نہ ہوئے، اتنے تک سادہ ایمان مکمل نہیں ہو سکتا، سادہ ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ سادہ ایمان تا مکمل تے کامل ہو سی جو نبی پاک نال سانو اپنی جان تو بھی زیادہ محبت زیادہ پیار ہو سی۔ خیر میرے مسلمان بھائیوں میں ذکر کر رہا ہوں کہ میرے محبوب دی سیرت نو اپناؤ، میرے محبوب دی تعلیمات نو اپناؤ۔ آج معاشرے دے اندر بگاڑ کیوں پیدا ہو گئی ہے، آج گھراں دے اندر دوریاں کیوں پیدا ہو گئی ہیں نا، آج ماں پتر کولو جدا ہے، آج پتر ابے کولو جدا ہے، آج بھائی بھائی کو جدا ہے، آج پڑوسی پڑوسی دا دشمن بن گئی ہے۔ مسئلہ ہے کہ اساں نبی دی سیرت نو چھوڑ دیتا ہے۔ آؤ میرے نبی دی سیرت دا ذرا مطالعہ کرو، میرے نبی نو پتہ لگے یہودی دا جوان بچہ بیمار ہے، اللہ دے محبوب پیغمبر اس دی بیمار پرسی بستے چلے گئے نا، جلے نبی پاک اتے پہنچن کیا وے دینا کہ یہودی تورات پڑھدا بیٹھے اپنے بچے دے سرانے، جی میں تھوانو میں نو تعلیم ہے کہ جس وقت
وقت میت دی روح قبض ہون لگے تھانوں محسوس تھی وجے کہ میت دے آخری وقت ہیں آخری لمحات ہیں تا تساں قرآن دی تلاوت کیتی کرو، خاص کر سورہ یاسین دی تلاوت کیتی کرو۔ اللہ دے نبی نے فرمایا ایک تو اسے روح نکلن دے اندر آسانی پیدا تھی سی، دوجا مسئلہ ہے ما تموتون، جیڑے حال دے اندر بندے تے موت آندی ہے، جس حال دے اندر بندہ مرد ہے اسی حال دے اندر بندہ اٹھایا ویسی جلے تھوڑی میت مرن دے قریب آ گئی ہے اور گرد بہ کے قرآن دی تلاوت کرو، قرآن پڑھو تا جو کل قیامت علی دیار تھوڑی یہ میت اٹھیچے تو قرآن سن دی ہوئی اٹھیچے۔ بندہ جیڑے حال اچ مرد ہے اسے حال اچ اٹھایا ویسی اے میرے نبی نے فرمایا ہے۔ تو خیر میرے مسلمان بھائیو، یہودیاں دے نزدیک چونکہ تورات آسمانی کتاب حق آئی، سارے نزدیک بھی تورات سچی کتاب آئی۔ ہاں یہودیاں خود اس اندر ملاوٹاں تے تبدیلیاں تے تغیر کیتیاں، لیکن آسمانی کتاب آئی، حق کتاب آئی، موسیٰ علیہ السلام تے اللہ نے نازل فرمائیے۔ میرے مسلمان بھائیو، یہودیاں دے باپ یہودی او تورات دی تلاوت کر رہی ہے اپنے بچے دے سرانے بے کے، جڑا بچہ بے ہوش ہو چکا ہے، مرض موت مبتلا ہو چکا ہے، آخری لمحات اللہ دے نبی جلے تشریف لے گئے، بیمار پرسی کرن تو بعد میرے نبی نے فرمایا اے جڑی تورات تو پڑھدا بیٹھے، جڑی تورات دی تو تلاوت کردہ بیٹھے، ذرا اے تو دسانا اس تورات اچ میں محمد دا تذکرہ ہے کہ کوئی نہیں، میں محبوب دا تذکرہ ہے کہ کوئی نہیں۔ او یہودی جواب اچ جھوٹ بول دیو آکھن لگا، یہودی بڑے متعصبن اللہ دے نبی دیاں جڑیاں صفاتن تورات دے اندر او صفات نو مٹاون دی کوشش کریں دیا نا، انہاں صفات نو تبدیل کرن دی کوشش کریں دیا نا، یحرفون الکلمہ قرآن بار بار بیان کر دے۔ میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس آکھن دی دیر ہوئی ہے، او یہودی دا جوان بیٹا جڑا مرض وفات چے بے ہوش ہے اور اے رو رہن سرانے بے کے تورات پڑھدا بیٹھے، رب نے اس نو ہوش عطا فرما دیتے اور ہوش آئے، اٹھ بیٹھے، آدھے اللہ دے نبی اے میرا باپ جھوٹ بول رہی ہے، میرا باپ غلط آکھ رہی ہے کہ تورات تھوڑا تذکرہ کوئی نہیں، میں تو تورات دا مطالعہ کیتا ہے، میں تورات پوری پڑھی ہے، تورات دا کوئی ورقہ بھی خالی نہیں جتھے تھوڑا تذکرہ نہ ہوئے، جتھے تھوڑا ذکر نہ ہوئے، اور اللہ دا قرآن ایمیں تو نہیں فرماتا ذالک مثلہم فی التورات ومثلہم فی الانجیل۔ او میرا محبوب پیغمبر، او میرا لاڈلا پیغمبر، ایویں تو اللہ قرآن دے بارے نہیں فرماتا مصدقا لما معکم کہ پہلی کتاباں دی تصدیق کرنے والا، پہلی کتاباں دی تائید کرنے والا، پہلی کتاباں دی تصدیق کرنے والا۔ خیر میرے مسلمان بھائیو، او یہودی بیٹا اٹھ بیٹھے، آدھے یا رسول اللہ آ گئے ہو، میری قسمت جاگ گئی ہے، تورات پڑھ کے مینوں یقین ہو چکا ہے تساں اللہ دے سچے نبی ہو، تورات پڑھ کے مینوں یقین ہو چکا ہے تساں وہ نبی ہو دے دی خوشخبری اللہ دے پاک پہ موسیٰ کلیم اللہ نہیں دے رہ گئے، اے مینوں یقین ہو چکا ہے کہ تساں اوے ہو، لیکن گھر والے نن من رہے، آج تو مردہ پیا ہاں آخری وقت ہے، اللہ دے نبی میں نو کلمہ پڑھاؤ اور میں مسلمان ہونا چاہنا، تھوڑا امتی بڑھنا چاہنا، کلمہ پڑھے مسلمان ہوئے، تھوڑی دیر بعد پھر بے ہوش ہوگی اور پھر فوت ہوگی ہے۔ اور میرے محبوب نے فرمایا او میرے یارو، اے دیکھو نا بیمار پرسی کرن واسطے آئے ہیں، رب نے کتنا کرم کیتا ہے، ساری بیمار پرسی دی وجہ کل اللہ نے ایک جوان نو جہنم کو بچا کے جنت دا وارث بنایا جا۔ مسلمانوں دین اخلاق نال پھیل دے ہے، دین حسن اخلاق نال پھیل دے ہے۔ اگر دین دی تبلیغ کرنی ہے، اگر دین دی اشاعت کرنی ہے تو اپنے اندر نبیاں والی پہلی صفات پیدا کرو، برداشت پیدا کرو، اخلاق پیدا کرو۔
اور نبیاں والی سیرت اپناؤ، پھر ویکھو دین کیوں نہیں پھیلدا۔ دین پھیلدا ہے، لیکن مسئلہ ہے جب دین اساں دیندار لوگاں جب سارے اخلاق، جب ساری گفتگو، جب سارا کردار، جب مسلمان دا عمل جلے کافر ویدہ ہے تو کافر اس واسطے دین دے قریب نہیں آندا، ورنہ کافر جلے قرآن پڑھدا ہے تو کافر منن تے مجبور ہو ویندے قرآن بھی سچا، میرا محمد بھی سچا صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن بھی سچا۔ میں نہیں آدھا رب دا قرآن بیان کر دے کہ جلے وہ قرآن سن دیان تو وہ اقرار کر دیان کہ محمد بھی سچا، محمد تے نازل ہون والا قرآن بھی سچا۔ قرآن خود بیان کر دے، فرمایا یقولون ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین، اے اللہ اساں ایمان لائے تیرے محبوب دی زبان چوں قرآن سن کے اساں مومن ہو گئے، اللہ سانو ایمان والا دے وچ لکھ چھوڑ۔ تو یہ تو تورات اور انجیل دے بارے اللہ دا قرآن فرما دے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم نو مخاطب فرما دے پین، اپنی قوم عیسائیاں نو کیا دے پین، آدن مبشرم برسول یاتی من بعدی اسمہ احمد۔ او عیسائیو سمجھ گنو میرے کولوں، عیسائیہ دے پین عیسیٰ کلیم اللہ عیسائیہ نو فرما دے پین میں تھوڑا نبی میں تو بعد سونے محمد نے آونے ہیں، سونے احمد نے آونے ہیں، اور روزانہ احمد ہونے نے خیال کرائے میں تا تھوڑی زندگیاں چو آ ونجے، تھوڑے زمانے چو آ ونجے، تھوڑے دورے چو آ ونجے، تا یاد رکھائے اس نبی دا کلمہ پڑھ گنائے، عیسائیت نو چھوڑ دیوائے، محمد غلام بن بنائے۔ مسلمانوں جو نبی بھی آندے رہ گئے میرے محمد دا تذکرہ کر دے رہ گئے۔ اس واسطے میرے مسلمان بھائیوں میری گل دوتے تھوڑا جتنا غور کرنا کہ نہیں ایسا تو نہیں کہ ربیع الاول دے مہینے دے اندر صرف نبی پاک دا تذکرہ کر کے، صرف نبی پاک دی آمد دی خوشی منا کے اساں اپنی نوجوان نسل نو اے پیغام تو نہ دے رہے کہ نبی پاک صرف ربیع الاول نو آ کے مبارک بنائے، نبی پاک صرف ربیع الاول نو آ کے برکت والا بنائے، یا نبی دی آمد صرف ربیع الاول چھوئیے۔ رب محمد دی قسم یقین جانو میرے محمد دی تذکرے تا اس وقت شروع ہو گئے جب رب کائنات بھی نہیں بنائی، اور جب اللہ کائنات بنائیے پھر بھی میرے محمد دے تذکرے شروع ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میرے نبی دے تذکرے فرمائے، اے میرے نبی اتنا چھوٹا نہیں، رب بڑا بنا کے بھیجے ہے۔ رب نے فرمایا رب العالمین، میں جیندہ ربا میرا محمد انہاں دا نبی ہے، رحمت للعالمین ہے۔ اس واسطے جب وہ رحمت للعالمین ہے تو وہ ایک مہینے چ بند نہیں ہو سکدا، ایک سال چ بند نہیں ہو سکدا، قیامت آ سکدی ہے محمد دی نبوت ختم نہیں ہو سکدی۔ بلکہ یقین جانو مسلمانوں قیامت علی دہاڑ بھی اگر تذکرے ہومنن، جھنڈے ہومنن، عظمت دے تو وہ بھی میرے محمد دے ہومنے ہیں۔ سارے نبی جواب دے ویسن، ساری ہمت نہیں، رب دے سامنے بولن دی ساری ہمت نہیں، ساری ہمت نہیں، ساری ہمت نہیں۔ ایک میرا محبوب ہو سی جڑا رب دے نال بول رہی ہو سی، اللہ فرمائے سی او سونا رو رہے ہو کیوں غمگین ہو، آج تے جنت تھواری، جنت دے دروازے تساں کھولنے، آج تے جنت دا بلند ترین مقام تھوانو ملنے، ساقی کوثر ہو، شافی محشر ہو، میرے محبوب رب دی طرف متوجہ ہو کہ آسن اللہ پوری کائنات پریشان ہے، سارے نبیاں دے درتے گئی ہے، خالی لوٹ آئیے، اللہ میرے درتے آئیے، میں انہاں کو خالی نہیں لوٹاؤنا، اتنے تک روندہ راسا میرے مولا جتنے تک انہاں دے بارے شفاعت میری قبول نہ کرے سے۔ اللہ فرمیسی میرا سونا سر اٹھا، تیرا رونا برداشت نہیں، تیرا رونا اچھا نہیں لگتا قیامت علی دہاڑ، تینوں تو میں اس طرح مالا مال کرنے۔ اللہ سر اٹھا رہی ہیں پر وعدہ بھی کرو نا،
اللہ فرماندا ہے میرا وعدہ ہے محمد تے تو بہتر منگن والا کوئی نہیں، میں تو بہتر دیون والا کوئی نہیں، تے تو بہتر سفارشی کوئی نہیں، میں تو بہتر سفارش قبول کرنے والا کوئی نہیں۔ اللہ کتنا دے سے؟ اللہ فرمائے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اتنا دے دیسا کہ میرے محبوب تو آپ خوش ہو ویسے ہیں۔ اللہ عمل دی توفیق نصیب فرماوے۔ انشاءاللہ ربیع الاول یہ سلسلہ چلدا رہا سی، لیکن آئندہ جمعہ شاید میں نہ آ سکا کیونکہ 12 ربیع الاول ہے اور اس دا ٹائم پہلے دیتا ہوئے ہوں دے، تو انشاءاللہ ربیع الاول دے باقی جمعہ دوتے اے موضوع سیرت والا چلدا رہا سی جس دا میں آغاز کیتا ہے۔ اللہ عمل دی توفیق نصیب فرمائے۔